نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فتوحات کا دور۔ آپ کے دور میں اسلامی حکومت نہایت تیزی سے پھیلی۔ عہد فاروقی میں جدید فتوحات کی بنیاد پر سلطنت اسلامی جس عمل اور دستور سے چل رہی تھی اسے آپ نے مزید تقویت دی اور اپنی دانش مندی اور حکمت عملی سے اسے نہایت تیزی سے آگے بڑھایا۔ آپ کے دور میں اسکندریہ میں بغاوت ہوئی۔ آپ نے عمر بن عاص کو وہاں بھیجا۔ انہوں نے قیصر روم کی شاہ پا کر بغاوت کرنے والوں کو اپنی حکمت عملی سے اور اپنی جنگی تدابیر سے ایسی شکست دی کہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ 25 ہجری میں آذربائیجان میں بھی بغاوت کے لیے لوگوں نے سر اٹھایا، مگر آپ نے امیر شام حضرت امیر معاویہ کو آذربائیجان چڑھائی کا حکم بھیجا۔ انہوں نے حبیب بن مسلمہ کو 6000 مجاہدین کے ساتھ روانہ کیا، جنہوں نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ اسی طرح آپ ہی کے دور میں افریقہ پر حملہ ہوا۔ اگرچہ موجودہ افریقہ ایک بڑا عظیم نام ہے، مگر اس وقت صرف شمالی خطہ کو ہی افریقہ کہا جاتا تھا۔ اس پر گری گوری کی حکمرانی تھی، جو رومی سلطنت کا باج گزار تھا۔ اسی وجہ سے وہاں رومی اور بربر قوم کی کثرت تھی۔ حضرت عمر بن عاص نے طرابلس اور برقہ کی فتوحات کے بعد آگے بھی فتح کرنا چاہا، مگر انہیں دور فاروقی میں دربار خلافت سے اجازت نہیں ملی۔ اب جو دور عثمانی آیا تو دربار خلافت سے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے نہ صرف مصر اسکندریہ فتح کر لیا بلکہ آگے بڑھنے کی اجازت بھی چاہی۔ اجازت ملتے ہی عبداللہ بن ابی سرح نے اپنی 10,000 فوجیوں کے ساتھ گری گوری کے پایہ تخت سبیتلا تک پہنچ گئے۔ وہاں اس کی 2 لاکھ فوج سامنے کھڑی تھی، جس کی وجہ سے آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قیادت میں ایک فوج ان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا، جس میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر بن طیار، عبداللہ بن عمر بن عاص کے ساتھ شامل تھے، جن کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے نہایت بلند ہو گئے۔ ادھر گری گوری نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص امیر لشکر عبداللہ بن ابی سرح کا سر کاٹ لائے گا اسے 1 لاکھ دینار کے علاوہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی بھی کروا دے گا، جس کی وجہ سے رومی بڑے جوش و خروش اور جام بازی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے۔ مگر جب حضرت عبداللہ ابن زبیر پہنچے تو انہوں نے بانسا پلٹ دیا اور اعلان کر دیا کہ جو کوئی گری گوری کا سر کاٹ لائے گا اسے 1 لاکھ انعام دینے کے ساتھ خود اس کی لڑکی کی شادی بھی اسی سے کر دی جائے گی۔ اس اعلان کا ہونا تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور خود گری گوری ایک فوج سے دہشت زدہ ہو کر خود اپنی حفاظت کے لیے محفوظ جگہ تلاش کرنے لگا، مگر عین میدان جنگ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اسے للکارا، پھر ایک ہی وار میں اسے کیف کردار پر پہنچا دیا۔ آپ کے 12 سالہ دورہ خلافت کے ابتدائی 6 سال دور تاریخ میں ایسا شاندار ریکارڈ بنا رہا تھا کہ چشم فلک نے اس سے پہلے شاید ہی کبھی ایسا نظارہ دیکھا ہوگا۔ عہد فاروقی میں حکومت اسلامیہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت
بن کر ابھری تھی، مگر عہد عثمانی میں وہ بحری طاقت بھی بن چکی تھی۔ اس کی فوج سمندر کی اٹھتی ہوئی لہروں سے خراج عقیدت وصول کرتی تھی اور پہاڑوں کی پیشانی کو چومنے والی لہروں سے سلامی وصول کیا کرتی تھی۔